اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھا، رب ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر انسان کے لیے، ہر ایک جاندار کے لیے جس کو اللہ نے جان عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر ایک نفس کے لیے ایک وقت مقررہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جس کے لیے جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے اس کو اس وقت سے نہ تو ایک سیکنڈ پہلے موت آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد میں موت آ سکتی ہے۔ حضرات محترم، تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ سے ہم کو کیا حاصل کرنا چاہیے؟ یہ آیت کریمہ ہم کو یہ درس دیتی ہے کہ جو انسان، اور یہ ہر انسان جانتا ہے کہ انسان دنیا میں اگر آیا ہے تو اس کو جانا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اب ہم جو ہے دنیا میں آنے کا مقصد بھول چکے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی زندگی کے مقصد کو ہم نے بھلا دیا۔ حضرات محترم، دنیا میں آئے تھے کس لیے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرات محترم، اس مقصد کو ہم نے اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا، اور حضرات ہم دنیا میں مشغول ہوتے چلے جا رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ اب دنیا میں مشغول ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم رات کو بھی گناہ کر رہے ہیں، ہم دن میں بھی گناہ کر رہے ہیں، ہم دن پہ دن گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہمارا ہر ایک سیکنڈ گناہوں میں گزر رہا ہے حضرات محترم، ہمارا ایک لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے، ہماری رات بھی گناہوں میں گزر رہی ہے، ہمارا دن بھی گناہوں میں گزر رہا ہے حضرات محترم۔ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم قبر کو بھول چکے ہیں، ہم نے موت کو بھلا دیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ ساری زندگی ہم اپنی موت کو بھولتے رہے عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے سروں پر گناہوں کا بوجھ ہم بڑھتے رہے حضرات محترم، اپنی زندگی کو گناہوں کے دلدل میں گزارتے رہے، لیکن ہم نے موت کو بھلا دیا عزیزان ملت اسلامیہ۔ کہ ہم موت کو آسان سمجھتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، موت کوئی آسان چیز نہیں ہے حضرات محترم۔ کسی گناہگار کی جب روح نکالی جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی فرماتے، جانتے ہو نا حضرت علی کو؟ حضرات محترم، حضرت علی جو ہیں یہ داماد رسول بھی ہے اور حضور سرور کائنات کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ حضرت علی ہیں، کسی نے پوچھا کہ اے علی، اگر کسی انسان کی، کسی گناہگار کی روح نکالی جائے، اس کو اگر بستر پہ موت آئے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ تو ذرا غور تو کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ؟ حضرت علی فرماتے کہ انسانوں سنو، جو انسان گناہ کر کے بستر پہ پڑ جاتا ہے، جسے بستر پہ موت آتی ہے، تو میرے علی فرماتے کہ لوگوں، وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ موت کی تکلیف کچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن حضرات محترم حضرت علی فرماتے کہ اے لوگوں سنو، بستر پر جو انسان گناہ کرنے کے بعد جسے بستر پر موت آتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ، علی فرماتے ہیں اے پوری دنیا کے لوگوں کان کھول کر کے سنو، میرے نزدیک کوئی مجھ پر 1000 بار تلوار کے کر دے۔ حضرت علی فرماتے، جملے پر غور کرنا، حضرت علی فرماتے کہ مجھ پر کوئی 1000 تلوار کے وار کر دے، اس کی تکلیف سے مجھے اتنا درد نہیں ہوگا جتنا کہ کسی گناہگار کو بستر پر موت آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب اس کے جسم سے جان کو کھینچا جاتا ہے، جس وقت اس کو تکلیف ہوا کرتی ہے حضرات محترم۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں حضرات محترم، ہم قبرستان تک پہنچتے ہیں، ہم حضرات دفنانے کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن حضرات محترم انسان اتنا بھول چکا ہے آخرت کو، اتنا بھول چکا ہے دنیا کو، اتنا بھول چکا ہے حضرات محترم موت کو، کہ اگر دفنانے کے لیے بھی جاتے ہیں نا تو عزیزان ملت اسلامیہ قبرستان میں کھڑے ہو کر کے بھی حساب لگاتے ہیں کہ یار فصل آنے میں بھی کتنا ٹائم ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان بھول چکا ہے اپنی زندگی کے مقصد کو کہ حضرات محترم یہ موت جو ہے ایک ایسا کڑوا سچ ہے، کوئی انسان چاہے کتنا بھی انکار کرے، کتنا بھی بھول جائے، اپنی زندگی کو چاہے دنوں رات گناہوں میں گزارتا رہے، لیکن اللہ کی قسم حقیقت یہی ہے کہ ایک نہ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور حضرات محترم ہمارے جسم سے روح کو کھینچ کر کے لے جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے دنیا میں رہنے کے بعد، اگر انسان زندہ ہے، کسی کے باپ کو، کسی کے بھائی کو، کسی کو بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو حضرات محترم اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کا بھائی بھی تیار ہے،
اس کا باپ بھی تیار ہے، اس کے چچا بھی تیار ہے، پورا خاندان، رشتہ دار، عزیز و اقارب سب تیار ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب کسی کے جسم سے روح نکل جاتی ہے حضرات محترم، جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو پھر دیکھتے نہیں ہو آپ حضرات محترم، ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہو کہ حضرات محترم کسی کے سینے پر تو حضرات محترم کسی کے سر پر تو یتیمی کا داغ لگا ہوتا ہے، کوئی کونے میں بیٹھ کر کے رو رہا ہوتا ہے، کسی کی بیٹی کونے میں بیٹھ کر کے تڑپ رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی کدھر بیٹھ کر کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ بیٹے بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی تڑپ رہی ہوتی ہیں حضرات محترم، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں سب تو ملیں گے حضرات محترم، پوری دنیا کو تو ہم دیکھیں گے، لیکن آج باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، آج ماں کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، ہمیں کوئی بیٹا کہہ کر کے پکارنے والا اس دنیا میں نہیں رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرات محترم، تو بیٹے تو تڑپا کرتے ہیں، بیٹیاں تڑپا کرتی ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن پڑوس کے لوگ آتے ہیں، محلے کے لوگ آتے ہیں حضرات محترم، ان کو کوئی سہارا دینے کے لیے نہیں، بلکہ حضرات محترم یہ حساب لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار کتنے مہمان آئیں گے، کتنا کھانا بنانا ہے حضرات محترم، گوشت کتنا لانا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سوال ہم حضرات محترم ایک دوسرے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یار آج جس طریقے سے بیٹھ کر کے ہم اس کی میت پر اس کے جنازے کو تیار کر رہے ہیں حضرات محترم، جس طرح سے آج ہم اس کے مہمانوں کو آنے کے لیے جو اس کے مہمان آئیں گے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے جو آج ہم حساب لگا رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی جنازے پہ لیٹے ہوں گے، ہمارے بھی لوگ حساب لگائیں گے. حضرات محترم، اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارتے چلے جا رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ. اللہ رب العزت نے یہ زندگی انسان کو دی ہے حضرات محترم، اس کو سنبھالنا چاہیے حضرات محترم. زندگی بڑی قیمتی چیز ہے. کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے حضرات محترم. ابھی وقت کو سدھار لو، زندگی ابھی باقی ہے. اگر حضرات محترم جس دن یہ زندگی ختم ہو گئی حضرات محترم، پھر پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. لیکن حضرات محترم، جب انسان مرنے کے بعد دنیا سے چلا جائے اور وہ قبر میں جا کر کے پچھتائے تو حضرات محترم وہاں پچھتانے سے بھی کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرات محترم، قبر کا منظر جانتے ہو کیا ہے؟ ہر انسان جانتا بھی ہے، ہر انسان سمجھتا بھی ہے، ہر انسان کو معلوم بھی ہے کہ قبر میں کیا ہونا ہے، حشر میں کیا ہونا ہے حضرات محترم، جہنم کا عالم کیا ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ گناہوں کی سزا کیا ہے، لیکن حضرات محترم اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے حضرات. اور آج کل سب سے بڑا ایک جو فارمولا ہے نا، وہ انسان کے پاس یہ ہے کہ حضرات میں ہوں یا آپ، اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس میں دوش کس کو دیتے ہیں؟ شیطان کو. کہ یار ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں شیطان بہکاتا ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہمیں شیطان بہکاتا ہے، غلط کاموں میں ہمارا دل لگتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے. لیکن حضرات محترم، چلو مان لیا شیطان بہکاتا ہے، لیکن حضرات آپ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے، آپ بھی سنتے، ہم نے بھی سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ حضرات محترم جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. بولو قید کر لیا جاتا ہے کہ نہیں؟ قید کر لیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی دیکھتے ہو آپ انسان گناہوں سے باز آتا نہیں آتا. اب حضرات محترم اندازہ لگاؤ، جب رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر لیا گیا، اگر شیطان ہم سے گناہ کراتا ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہر وقت انسان کو غلط کاموں کی طرف آمادہ کرتا ہے، کھینچتا ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر انسان گناہوں سے باز کیوں نہیں آتا؟ حضرات محترم، اب اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات یہ جو دل ہے نا، ہمارا دل، یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. پورے جسم کو یہ چلاتا ہے، جو یہ چاہے وہ جسم سے کروائے. حضرات محترم، ہم نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کر لیے، اتنے گناہ کر لیے، اتنے گناہ کر لیے کہ ہمارا یہ جو دل ہے، اللہ کی قسم، یہ گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے، گناہوں کا زنگ اس پہ لگ چکا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی کو پہچان کرنی ہو نا کہ میرے ایمان کے اندر مضبوطی ہے یا کمزوری، تو وہ کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود تنہائی میں بیٹھے، تنہائی میں بیٹھنے کے بعد اپنے دل کی طرف توجہ کرے اور اپنے دل کو دیکھے کہ
میرا دل گناہوں میں لگتا ہے یا نیکیوں میں لگتا ہے. جس کا دل حضرات محترم دنیا میں لگنا شروع ہو جائے, گناہوں میں لگنا شروع ہو جائے, حرام خوریوں میں لگنا شروع ہو جائے, عیاشیوں میں لگنا شروع ہو جائے, مکاریوں میں لگنا شروع ہو جائے, تو وہ حضرات محترم اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ خود سمجھ جائے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, بلکہ حضرات محترم اس کے ایمان کے اندر کمزوری آ چکی ہے, کمزوری. اور حضرات محترم جو انسان دنیا میں رہنے کے بعد جس کا دل گناہوں میں نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت میں لگتا ہے, حضرات محترم نماز پڑھنے میں لگتا ہے, حضرات محترم لوگوں کی مدد کرنے میں لگتا ہے, بھلائی کرنے میں لگتا ہے, نیکیاں کرنے میں لگتا ہے, تو عزیزان ملت اسلامیہ اس کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے دل کو جھانک کر کے دیکھ لے کہ جس کا دل اللہ کے یعنی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے میں لگتا ہو, نیک عمل کرنے میں لگتا ہو, عزیزان ملت اسلامیہ اللہ رب العزت نے اس کے ایمان میں نورانیاں پیدا فرما دی. حضرات محترم اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہم سے کراتا ہے. حضرات ہم نے اپنے نفس کو جو بگاڑ رکھا ہے, یہ نفس ہم سے گناہ کراتا ہے کہ چل ادھر چل. لیکن حضرات محترم اب انسان کہتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے تو گناہ تو ہوئیں گے, لیکن حضرات محترم اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو انسان کو عقل دی کہ نہیں دی؟ حضرات محترم اب خود ایک مثال دوں میں آپ کو, موٹی سی مثال کے طور پہ یہاں سے گزرنے کے لیے ایک راستہ ہے. اب ہم کو پتا ہے کہ یہاں پر کوئی انسان ہے جو ہاتھ میں یعنی ہتھیار لے کر کے کھڑا ہوا ہے, جو بھی جائے گا اسے مار دے گا. اگر یہ ہمیں یقین ہو تو بتائیے کوئی انسان ادھر سے گزرنے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں؟ اگر کسی کو جان کا خطرہ ہے کسی بھی راستے پہ کسی بھی جگہ پر, تو کیا وہ انسان اس جگہ پر گزرنے کے لیے راضی ہوگا یا نہیں؟ کسی قیمت بھی اپنی جان کو انسان خطرے میں نہیں ڈال سکتا, اور ڈالنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ جان بچانا فرض ہے. حضرات محترم تو عزیزان ملت اسلامیہ جب انسان اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا, کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اس راستے پہ جاؤں گا تو میری جان کا خطرہ ہے. اب حضرات محترم اسی طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے, تو دو راستے اللہ نے انسان کے سامنے رکھے, عقل بھی دی, سمجھ بھی دی, اور دو راستے رکھے اور فرمایا کہ میرے بندے یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کر کے جائے گا, دوسرا راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ اب حضرات محترم اب انسان یہ جان کر کے بھی, ہر انسان کو پتا ہے کہ دو راستے ہیں, اور یہ بھی پتا ہے کہ کون سا جہنم کی طرف جاتا ہے اور کون سا جنت کی طرف جاتا ہے, لیکن انسان جاننے کے باوجود بھی جہنم کے راستے پر چلتا ہوا نظر آتا ہے. بتاؤ اس میں کمی کس کی ہے؟ انسان کو معلوم بھی ہے کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اس پہ کانٹے ہیں, اگر میں اس راستے پہ زندگی بھر چلتا رہا, اسی راستے پر مجھے موت آ گئی تو کل مجھے اللہ رب العزت جہنم میں ڈالے گا. اس کے باوجود بھی انسان اپنی زندگی کو روکنے کے لیے تیار نہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری زندگی میں پریشانیاں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہم نہیں کرتے, چاہے میں ہوں یا آپ, ہر انسان گناہوں میں مبتلا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ پھر کہتے ہیں کہ ہم پر طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ بہرحال حضرات محترم اب آئیے قبر کا منظر. قبر میں جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے حضرات محترم, جب دفن کرنے کے بعد لوگ جب گھروں کی طرف واپس ہوتے ہیں تو حضرات محترم ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا سے مر گیا تو مر گیا, ختم ہو گیا, اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ رب العالمین. میرے نبی کی شان تو بہت اونچی ہے, ہماری کیا حیثیت جو نبی کی شان کو بیان کر سکیں ہم لوگ. لیکن حضرات محترم موٹی سی بات یہ سمجھو, کوئی مسلمان تو مسلمان اگر کافر بھی ہے دنیا سے اگر وہ جائے تو وہ بالکل ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا, بلکہ حضرات محترم اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ذائقہ بولتے ہیں کچھ لمحے کے لیے انسان کو حاصل ہو اور پھر ختم ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ ذائقہ کچھ دیر کے لیے حاصل ہوتا ہے, تو جتنی دیر موت کی رقت طاری ہوتی ہے انسان پر اس وقت تک لگتا ہے کہ انسان مرا, لیکن حضرات محترم کچھ لمحوں کے بعد انسان کو ایسی زندگی مل جاتی ہے, ایسی زندگی مل جاتی ہے, اس کو کبھی موت آ ہی نہیں سکتی. حضرات محترم تو جب انسان کو قبر میں دفنانے کے بعد لوگ واپس ہوتے تو وہ انسانوں کو جاتے ہوئے دیکھتا بھی ہے,
قبر کے آہٹ کو بھی سنتا ہے، یعنی پیروں کی جو جوتوں کی آواز ہوتی ہے وہ اس کو بھی سنتا ہے، اور گھر والوں سے پکار کر کے کہتا ہے کہ میرے عزیزو مجھے اس جنگل میں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اگر باپ بھی ہے تو چھوڑ کر کے آ جائے گا، بیٹا بھی ہے چھوڑ کر کے آ جائے گا، بھائی ہے چھوڑ کر کے آ جائے گا، دنیا کا کوئی بھی انسان ہے سب چھوڑ کر کے آ جائیں گے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ جب سب چھوڑ کر کے آ جائیں گے تو منکر نکیر داخل ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جیسے ہی منکر نکیر داخل ہوں گے، جھنجھوڑیں گے، جھنجھوڑ کر کے اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، اور پھر اس سے سوال کرنا شروع کریں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ یہ سوال جو ہے سننے میں بڑے آسان لگتے ہیں کہ یار ہمیں تو یاد ہے، بڑی آسانی سے جواب دے دیں گے، لیکن نہیں میرے بھائی، یہ سوال جتنے سننے میں آسان لگتے ہیں، جو انسان اگر گناہ لے کر کے قبر میں جائے گا تو یہ اسے اتنے ہی مشکل لگیں گے۔ حضرات محترم، تو پہلا سوال انسان سے کیا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اگر انسان نے اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارا ہے تو جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ دوسرا سوال ہوگا، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب دے گا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوگا جو نبی کی طرف فرشتے اشارہ کر کے کہیں گے، ما کنت تقول فی حق هذه الرجل، بتا ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا؟ تب حضرات محترم اب کئی طرح کے لوگ ہیں دنیا میں جو نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، نبی سے عداوت بھی کرتے ہیں۔ حضرات محترم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شہد دکھا کر کے زہر کھلانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، ایمان کو چھیننے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو حضرات محترم جو نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، جو نبی سے عشق کرنے والا ہوگا، جس نے اپنی زندگی میں نبی کی محبت اپنے سینے میں پیوست رکھی ہوگی، وہ حضرات محترم جیسے ہی نبی کے چہرے کو دیکھے گا تڑپ جائے گا، تڑپنے کے بعد جواب دے گا، حاضی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرے آقا ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، یہ میرے آقا ہیں۔ اب حضرات محترم جب فرشتے اتنا سنیں گے تو ایک غیب سے ندا آئے گی کہ میرا بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی لباس پہناؤ، جنتی بچھونے بچھاؤ، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغیچہ بنا دو، اور حضرات محترم اس کی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو، اور حضرات محترم اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان اب تو سو جا حشر تک اس طرح سے جیسے کہ دلہن سویا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب یہ تو حال ہو گیا ایک نیک انسان کا، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا غور تو کرو کہ جب گناہگار کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پہلے تو سنو اس کے جسم سے کس طرح کو روح کو یعنی اس کے جسم سے کھینچا جاتا ہے۔ حضرات محترم جب گناہگار کو موت آتی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہیں، ملک الموت جب تشریف لے کر کے آتے ہیں، ان کے ساتھ حضرات محترم فرشتوں کی ایک جماعت ہوا کرتی ہے، گناہگار کے قریب میں حضرات محترم زمین سے لے کے آسمان تک عذاب دینے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں، جہاں تک اس کی نظر آتی جاتی ہے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ حضرات محترم جدھر بھی دیکھتا ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ملک الموت آتے ہیں، حضرات محترم اس کی روح کو کس طرح سے کھینچا کرتے ہیں۔ حضرات محترم کوئی کانٹوں دار درخت ہو، اس پر ریشمی کپڑے کو پھینک دیا جائے، ریشمی کپڑے کو پھینکنے کے بعد اور اس کو حضرات محترم جھٹکا دے کر کے کھینچا جائے تو ذرا غور کرو اس کپڑے کی حیثیت کیا ہوگی، اس کپڑے کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ جب گناہگار کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آنے کے بعد حضرات محترم اس کی جسم سے اس کی روح کو بھی اس طریقے سے کھینچا کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب جو ہے حضرات محترم جب اس کو دفن کرنے کے بعد اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، لوگ واپس ہو جاتے ہیں، جیسے ہی فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے، ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، میں نے دنیا میں کچھ نہیں حاصل کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ غیب سے ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں یہ مکار ہے، جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا پہ بچھا دو، اسے آگ کے لباس پہنا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت یعنی غیب سے ندا آئے گی کہ اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دو۔ حضرات محترم اللہ اکبر کبیرہ، اب یہ چیخو پکار کرے گا، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ حضرات محترم ہم مرتے ہیں اپنی زندگی پر، ہم حضرات محترم گناہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن قبر کے بارے میں نہیں سوچتے۔ حضرات محترم وہاں کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، نہ ہمارا باپ ہمارے کام آ سکتا ہے، نہ ہماری ماں ہمارے کام آ سکتی ہے، نہ ہمارا
باپ نہ ہمارا بیٹا، دنیا کو کوئی انسان کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر قبر میں کام کوئی چیز آنے والی ہے تو وہ نبی کی شریعت پر عمل کر کے دکھا دو، انشاءاللہ وہ قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ حضرات محترم، ابھی بھی زندگی باقی ہے۔ حضرات محترم، زندگیوں کو سنبھالو، اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اور حضرات محترم، آج کی اس محفل سے یہ پیغام لے کر کے اٹھو کہ حضرات محترم، اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی ہے تو انشاءاللہ آج کے بعد ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ کبھی گناہوں کی طرف نہ جائیں گے، کبھی نمازوں کو نہ چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنے آپ کو ہم حضرات محترم شریعت مصطفیٰ پر ڈھالنے کی کوشش کریں گے حضرات محترم، تاکہ ہماری زندگی بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اور حضرات محترم، بالخصوص جب کسی کا کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جایا کرے تو حضرات محترم اس چیز کا خیال رکھو کہ مرنے والا جو ہے وہ آج دیکھتا ہے کہ کوئی میرا عزیز آئے، کوئی میرا یعنی رشتہ دار آئے، میری قبر پہ آئے اور وہ کچھ پڑھے، کچھ پڑھنے کے بعد اصالے ثواب کرے۔ حضرات محترم، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کسی کے باپ یا ماں کا انتقال ہو جائے اور وہ بیٹا جا کر کے قبر پہ چلا جائے اور قبر پہ جانے کے بعد صرف سلام کر دے، حضرات محترم جب وہ سلام کرتا ہے تو حضرات فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، یہ اس کا بیٹا ہے، اس نے اپنی ماں کی قبر پہ آ کر سلام کیا، جب یہ دنیا میں رہنے کے بعد اپنی ماں کو سلام کیا کرتا تھا تو اس کی ماں اس کو پیار کیا کرتی تھی، اس کے پیشانی کو چوم لیا کرتی تھی، اسے سینے سے لگا لیا کرتی تھی، لیکن اے پروردگار عالم، آج اس کے بیٹے نے قبر پہ آ کر کے سلام کیا ہے لیکن آج اس کی ماں محتاج ہے، اس کو سینے سے نہیں لگا سکتی، اس کے پیشانی کا بوسہ نہیں دے سکتی، اسے پیار نہیں کر سکتی۔ حضرات محترم، آج یہ کچھ نہیں دے سکتی تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں سنو، اگر یہ محتاج ہے تو میں تو مختار ہوں، یہ نہیں دے سکتی تو میں تو دے سکتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس ماں کے بیٹے کی سلام کرنے کی بدولت سے میں نے اس ماں کو بھی بخش دیا ہے اور اس کے بیٹے کی بھی بخش فرما دی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جتنا ہو سکے اپنی حضرات محترم اپنے عزیزوں کی قبر پہ جایا کرو اور حضرات محترم ان کو جا کر کے کچھ پڑھ کے اصالے ثواب کر دیا کرو حضرات محترم۔ اور حضرات زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرو کیونکہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ انسان اگر زندگی ختم ہو گئی تو پھر پچھتاتا رہ جائے گا، پچھتانے سے کوئی نتیجہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حضرات محترم، اپنی زندگی کو نبی کے طور و طریقے پر گزارو۔ حضرات محترم، اپنی زندگی کو اس طرح سے بناؤ کہ جب تم چلو تو ایسے چلو زمانہ بولے کہ نبی کا غلام چل رہا ہے، جب تم اٹھو تو ایسے اٹھو زمانہ بولے نبی کا غلام اٹھ رہا ہے، جب تم پیو تو ایسے پیو زمانہ بولے نبی کا غلام پی رہا ہے، جب تم بولو تو ایسے بولو زمانہ بولے نبی کا غلام بول رہا ہے۔ حضرات محترم، جب تم چلو تو ایسے چلو زمانہ بولے نبی کا غلام چل رہا ہے، تمہارا بولنا نبی نبی بولے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا نبی نبی بولے، تمہارا چلنا پھرنا نبی نبی بولے، تمہارا سونا جاگنا نبی 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 بولے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمہاری جلوت نبی نبی بولے، تمہاری خلوت نبی نبی بولے۔ اگر ایسے عالم میں انتقال ہو گیا تو عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کا ہر ایک انسان دیکھ کر کے پکار اٹھے گا، وہ دیکھو نبی کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے، اور میدان حشر میں ہر ایک فرشتہ پکار اٹھے گا، وہ دیکھو جنت کا حقدار آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں لاسٹ میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ حضرات محترم، زندگی ہے پہچاننے کی کوشش کرو، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حضرات محترم، کس گلی میں، کس محلے میں، کس وقت، کس لمحے میں ہماری زندگی کی شام ہو جائے، ہماری زندگی کی آخری ہچکی آ جائے، ہم کو یہ نہیں معلوم ہے۔ ہم نے نیچے کی سانس لی ہے، اوپر کا سانس ہم کو میسر ہے، ہم نہیں جانتے۔ حضرات محترم، موت ہر وقت ہمارے سر پر ہے، اپنی موت کو یاد رکھو، اور حضرات محترم قبر کو یاد رکھو، حشر کو یاد رکھو۔ حضرات محترم، دنیا کو سنبھالنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ جب تم شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری زندگیوں میں بھی خوشحالیاں پیدا ہوگی اور ہماری آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرحومہ کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میں نے جو کچھ بولا ہے اس پہ سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔